السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کا موضوع ہے کہ منافقین پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ اس حدیث کو بہت غور سے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عشاء اور فجر کی نماز کس پر بھاری بھائی؟ منافقین پر بھاری ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ جو عشاء اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے ان کا شمار منافقین میں سے ہوتا ہے، ان کے لیے بھاری ہوتی ہے، اس لیے وہ نماز کو نہیں پڑھتے، اور منافق جہنم کے نچلے درجے میں رہے گا۔ کتنا بڑا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور پانچوں وقت کی نماز کو وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ مختصر سی زندگی ہے۔ اپنی آنکھوں سے لاکھوں انسانوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی رمضان میں کتنے انسان کرونا سے دنیا سے چلے گئے، جوان، بوڑھے، مرد، عورت، سب چلے گئے۔ ان کے جنازے میں بھی کوئی شرکت نہیں کر سکا۔ بعض لوگوں کی نماز جنازہ ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ ہی کو اس کا علم ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اور ایسی موت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، گزارش ہے مؤدبانہ کہ نماز میں سستی نہ کریں۔ جہاں پر بھی وقت ملے گھر سے وضو کر کے نکلیں، جہاں پر بھی وقت ملے، جو بھی مسجد قریب میں ہو وہاں جا کر جماعت سے نماز کو ادا کر لیں۔ اور عورتوں کے لیے مسجد ان کے گھر ہیں، اس لیے وقت ہوتے ہی عورتیں اپنے گھروں میں نماز کو ادا کر لیں۔ نماز میں سستی نہ کریں۔ اکثر عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ وقت ہو گیا نماز کا، گھر پہ جا کر پڑھ لیں گے، 10 بجے پڑھ لیں گے، رات کے 11 بجے پڑھ لیں گے، 12 بجے پڑھ لیں گے، کچھ نہیں۔ ارے بھائی، نماز میں کیوں تاخیر کی جا رہی ہے؟ 10 منٹ کا وقت لگتا ہے، 15 منٹ کا وقت لگتا ہے، جہاں پر بھی موجود ہو وہیں وقت پر نماز کو ادا کر لو۔ یہ بھی ایک دعوت ہے۔ آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر ہو سکتا ہے اللہ کسی کو ہدایت دے دے اور وہ بھی نماز پڑھنے لگے۔ نماز میں سستی نہ کریں، یہ سب شیطان کی چال ہے، سمجھے؟ گھر سے وضو کر کے نکلیں اور جہاں بھی وقت آئے نماز کو ادا کر لیں۔ اللہ کی ذات اقدس سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سبھی لوگ پانچوں وقت کی نماز کو وقت پر ادا کریں گے اور نماز میں سستی نہیں کریں گے۔ رات میں جلدی سوئیں گے تاکہ صبح اٹھ کر کے بشاشت کے ساتھ فجر کی نماز کو مسجد میں جماعت سے ادا کر سکیں، اور اپنے گھروں سے وضو کر کے جایا کریں مسجد میں۔ یہ عادت نہ ڈالیں کہ جا کر مسجد میں وضو کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے وضو کر کے جایا کرتے تھے اور گھر سے سنتوں کو پڑھ کر جایا کرتے تھے۔ ہم بھی عادت ڈالیں، اپنے گھروں کو ویران نہ کریں، اللہ کے ذکر سے آباد کریں، نفل عبادات سنتوں سے آباد کریں، گھروں سے سنتوں کو پڑھ کر جایا کریں، اور فرض نماز جماعت سے مسجد میں ادا کیا کریں۔ مسجد پہنچے تسبیحات پڑھتے رہے، اگر جماعت کا وقت باقی ہے قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، گھر سے سنتوں کو پڑھ کے جایا کریں، اور گھر سے وضو کر کے جایا کریں، اور جب وضو کریں تو مسواک کا ضرور اہتمام کر لیا کریں۔ ایک عظیم سنت ہے اور سارے نبیوں نے اس سنت پر عمل کیا ہے، اور صحابہ نے، اور تابعین اور تبع تابعین، آج بھی اللہ والے جو ہے ہر وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نماز کو آخری نماز جان کر کے اگر موت ہو گئی تو یہ نماز میری مغفرت کا ذریعہ بنے گی، اس لیے نماز کو خوب جاندار پڑھنا چاہیے۔ لمبے رکوع، لمبے سجدے کے ساتھ میں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں، اپنے رب کے آگے سر جھکائیں، اپنے رب کے آگے قدموں میں گریں، رب سے گر گرا کر مانگیں، اپنے معاملات کو حل کروائیں، جس کے جو مسائل ہوں اپنے مسائل کو اللہ سے نماز کے ذریعے سے حل کروائیں۔ اللہ سب کی ضرورتوں کو انشاءاللہ پوری کر دے گا۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔
اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث کو کئی بار سنیے اور عمل پورا کریے. اپنے بچوں کو سنائیے اور اپنے گھروں میں بڑوں کو سنائیے اور دوسروں کو بھی بھیجیے تاکہ لوگ نماز کے پابند ہوں اور نماز میں سستی کاہلی ان کی ختم ہو جائے. وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.